الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے نیتیں مزید بڑھا لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں، حسب حال اپنی نیت کرنی ہے۔ اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، اول تا آخر موبائل فون بند رکھوں گا، صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص باتیں لکھوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر۔ آئیے اس والے ثواب کرتے ہیں۔ اپنے پاس جو بھی نیکیاں ہوں اگر آپ چاہیں تو میری ملک کر دیں، مثلاً کہہ دیں کہ ہمارے پاس جو بھی نیکیاں ہیں ہم نے الیاس کو دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا رب المصطفیٰ، جو کچھ مدنی مذاکرے پر ثواب ملے گا اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیاں اور جنہوں نے مجھے اپنی نیکیاں دیں، ان سب پر ثواب ہمارے عمل ناقص عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنے کرم کے شائن شان مرحمت فرما، اور یہ ثواب ہماری طرف سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نظر فرما، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنین، کل مؤمنات، کل مؤمنین، کل مسلمات و کل مسلمین کو پہنچا اور مزید ان کو پہنچا، تمام شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ، صدر الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً جو عید تک یہاں رکیں گے عاشقان میلاد، باب المدینہ والے ہوں، خواہ باہر والے ہوں،
عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو رہیں گے ان کو بھی اس کا ثواب پہنچے، مدنی انعامات کی عاملات و عاملین کو بھی پہنچے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1436 سن ہجری کے ماہ ربیع الاول کی 9ویں شب ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں مختلف شہروں اور ملکوں سے تشریف لائے ہوئے عاشقان میلاد جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، براہ راست مدنی چینل پر بھی ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے۔ آج اوبی وین کے ذریعے کلر سیدہ یعنی کلر سیدہ پاک صابری کابینہ پنجاب پاکستان ضلع راولپنڈی، پاک سرہندی کابینہ باب الاسلام ضلع شکارپور کے گڑی یاسین میں عاشقان میلاد الحمدللہ کثیر تعداد میں جمع ہیں، اور خصوصی شرکت مجلس مدنی عطیات باکس۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سوالات کیجئے، اور سوالات کے جوابات میں دے سکوں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدینہ پاپا، آج مجلس ازدیاد حب ہمارے جو پرانے اسلامی بھائیوں کی اس کو لانے کی مجلس ہے، تو صدیقی کابینات اس میں گجرات اور ضیاء کوٹ کے اسلامی بھائی جو ہیں وہ قافلہ لے کر یہاں باب المدینہ حاضر ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ، خوش آمدید۔ اور بھی دیگر شہروں سے بھی آنے کی اطلاع ہیں کہ اسلامی بھائی آ رہے ہیں یہاں پر۔ الحمدللہ، سب کو مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ظفر نسیم عطاری، باب المدینہ کراچی۔ پیارے بابا جان، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر عطیات بکس دکانوں پر ہوں تو اس کی کیا کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں، نیز ہمیں کس نیت سے عطیات بکس رکھنے چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھی نیت سے ایک دینی ادارے کی مدد کرنے کے لیے عطیات باکس رکھیں گے تو ثواب تو ملے گا، اللہ کی رضا اگر پیش نظر ہے تو ثواب ملے گا۔ دوسرا یہ کہ لوگوں کو یہ آپ کی طرف کشش رہے گی کہ یہ دعوت اسلامی والا ہے، یہ عاشقان میلاد میں سے ایک ہے، تو یعنی دنیاوی برکت بھی یہ ہو سکتی ہے کہ گاہک آپ کی طرف جلدی آئے کہ چلو بھئی عاشقان میلاد ہیں دعوت اسلامی والے، چلو ہم ان سے سودا لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک، اب یہ عطیات باکس لے ان کو بھی سنبھالنا ہے تھوڑا، ایسا انداز نہ ہو کہ وہ دعوت اسلامی سے بدزن کر دیں، کیونکہ ہر عطیات باکس والا ضروری نہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رچا بسا ہو، اہل محبت ہوتے ہیں، ان کو ترغیب دلا کر اسلامی بھائی وہاں رکھوا لیتے ہیں، تو پھر یہ کہ ان کا انداز، ان کا کاروبار کا جو بھی ہو سلسلہ وہ دعوت اسلامی کے کھاتے میں آ سکتا ہے، آنا نہیں چاہیے، لیکن اب ان کی ذمہ داری بڑھ گئی جنہوں نے عطیات باکس رکھے کہ وہ دعوت اسلامی کو کوئی آنچ نہ آنے دیں، تو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اب اس کام کو مطلب کریں گے تو اللہ قبول فرمائے، جو بھی رکھتے ہیں ماشاءاللہ ایک اچھا کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اگر کوئی ذاتی مفاد نہ ہو تو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی پاپا محمد۔ مجلس کی طرف سے اطلاع یہ ہے کہ ملک بھر میں 130 مقامات پر ہمارے مجلس عطیات باکس کی طرف سے اسلام بھائی جمع ہو کر آج کے مدنی مذاکرے میں شامل ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سلیم اتاری ہے۔ باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میری دکان پر عطیات باکس موجود ہے، اس کی احتیاطی تدبیر کے لیے مجھے کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ یعنی وہ ایسی جگہ نہ ہو کہ جہاں سے کوئی بچہ ہاتھ ڈال کے نکال لے، یا کوئی پورا باکس اٹھا کر ہی چلتا بنے۔ البتہ ایسی جگہ نمایاں جگہ رکھا جائے تاکہ گاہک جو ہیں ان کو فوراً نظر آ جائے اور وہ اگر چاہیں تو اس میں عطیات ڈال سکیں، اور اگر کوئی نابالغ بچہ ڈالنے لگے پیسے تو پھر اس کو روک دیا جائے، پوچھ لیا جائے۔ اگر وہ کہے نا میرے ابو نے یا امی نے بھیجا ہے ڈال دو، تو اس کی بات مان لی جائے گی اور پھر ڈالنے دیا جائے اس کو، کہ امی ابو نے دیا ہے میرے کو کہ ڈال دو، یا فلاں نے دیا اور آپ اس کو جانتے ہو کہ یہ بڑا ہے بالغ ہے، تو اس معاملے میں بچے کی خبر جو ہے نا معتبر ہے، وہ اب وہ ڈال دے تو چل جائے گا، ہے نا، معتبر ہے نا، ہبا میں بھی معتبر ہے نابالغ بچے کی خبر۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد انیس اتاری، ہند اجمیری کابینہ، جے پور۔ پیارے باپا جان، اس شعر کا مطلب ارشاد فرما دیجیے۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ جزاک اللہ خیر فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ شعر اعلیٰ حضرت کا بہت ہی پیارا شعر ہے، اور اس شعر میں یہ بیان کر دیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ نہ کسی کو آپ سے پہلے ملا ہے نہ آئندہ ملے گا، یعنی کہ سب سے افضل ترین یا رحمت للعالمین آپ کی ذات ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے شہر پاک، آپ کے مبارک منہ سے نکلنے والے الفاظ کی بھی قسم یاد فرمائی، اور آپ کی مبارک زندگی کی قسم بھی قرآن پاک میں یاد فرمائی گئی، جیسا کہ شہر کی قسم تو پارہ 30 سورۃ البلد میں ہے، لا اقسم بہذا البلد، ترجمہ کنز الایمان، مجھے اس شہر یعنی مکہ مکرمہ مراد ہے یہاں، مجھے اس شہر کی قسم۔ اور پارہ 25 میں اس طرح قسم یاد فرمائی گئی، وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، ترجمہ کنز الایمان، مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم کہ اے میرے رب یہ ایمان نہیں لاتے۔ سبحان اللہ، محبوب کے کلام، گفتگو کی، بات کی، یعنی اس جملے کی قسم یاد فرمائی گئی، اے میرے رب یہ ایمان نہیں لاتے۔ بقا یعنی زندگی کی قسم بھی اسی طرح سورۃ الحجر، پارہ 14 سورۃ الحجر آیت نمبر 72، ترجمہ کنز الایمان،
اے محبوب تمہاری جان کی قسم بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں. والعصر ہے تیرے زماں کی قسم، لعمرک ہے تیری جاں کی قسم، والبلد ہے تیرے مکان کی قسم، تیرے رہنے کی جا کا کیا کہنا. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے جو قسم کا معاملہ ہے، تو اعلیٰ حضرت نے اس میں بہت یعنی کہ ادب والا انداز، اعلیٰ حضرت کا ہے ادب والا انداز. تو جیسے کہ عام طور پہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، تو یہ کھانا پینا اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کیا جائے. اعلیٰ حضرت نے قسم کھائی کہیں بھی نہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھا قسم یاد فرمائی، قسم یاد فرمائی. اور یہاں شعر میں بھی کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم. یہاں اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف نسبت کی کہ قرآن کریم نے قسم کھائی. حالانکہ کھانے قسم کھائی سے مراد وہ انسان جو کھاتا ہے یہ انداز مراد نہیں ہے، لیکن پھر بھی اعلیٰ حضرت نے اس میں بھی احتیاطیں فرمائی ہے. جیسے ایک اور جگہ ہے کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید دن کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام بقا کی قسم کہ کلام مجید دن کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام بقا کی قسم. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالعزیز دادا اتاری ہے اور میں ڈیلس ٹیکساس امریکہ سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، امریکہ میں عید کی چھٹی نہیں ہوتی مگر ہم چھٹی کرتے ہیں. کیا 12 ربیع الاول کو بھی چھٹی کرنا ضروری ہے؟ جزاک اللہ خیر. رمضان عید کی چھٹی تو یعنی کہ وہاں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، کافروں کا ملک ہے اکثریت کا، تو عید میں وہاں چھٹی نہیں ہوتی، نہ بقرعید کی چھٹی ہوتی ہوگی. تو مسلمان چھٹی کر لیتے ہوں گے، تنخواہ کٹوا لیتے ہوں گے، یا جو بھی ان کی ترکیب ہوتی ہوگی وہ کر لیتے ہوں گے. اور عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی چھٹی نہیں ہوتی. ہمارے وطن پاکستان میں تو ہوتی ہے، یہ پہلے نہیں ہوتی تھی. یہ مرحوم صدر تھے ایوب خان، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. یہ ماشاءاللہ سنی تھے اور انہوں نے 12 ربیع الاول شریف کی چھٹی نافذ کی تھی. ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت، لڑک پن تھا ہمارا. یوں ان سے مطلب اس واسطے سے مجھے محبت ہے کہ یہ ایک کام کر گئے یار، دنیا سے چلے گئے مگر ایک ایسا کارنامہ کر گئے کہ اب اس چھٹی کو آپ کوئی ختم نہیں کر سکتا. پاکستان میں اتنا ماشاءاللہ لوگوں کا ذوق ہے جشن ولادت کے تعلق سے، تو یار اللہ جس سے کام لے لے، کام لے لیا، اس سے چھٹی کر کے چلے گئے. خود ان کی بھی دنیا سے چھٹی ہو گئی ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. لیکن بے شمار ممالک ہیں وہاں چھٹی نہیں ہے، لیکن کافی ممالک ایسے جہاں چھٹی ہے. عرب ممالک میں چھٹی ہوتی ہے، یعنی کہ عرب شریف اور شاید قطر، یہ 2 ملک ایسے ہیں جہاں چھٹی نہیں ہوتی 12 ربیع الاول کی. باقی شاید سب جگہ چھٹی ہوتی ہے الحمدللہ. عرب امارات میں چھٹی ہوتی ہے، یہ کویت میں، عمان میں، غالباً ان شہروں میں چھٹی ہوتی ہے 12 ربیع الاول کی الحمدللہ. اور پاکستان میں تو چھٹی ہے. تو چھٹی اگر کوئی نہیں کرتا تو گناہ گار نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عموماً ہم نے چاند پر نقشے نالے پاک دیکھا ہے، لیکن یہ بلی کے سر پر نالے پاک کا نقش ظاہر ہے. آپ سے سوال یہ ہے، کیا
اس نالے پاک کے نقش کی وجہ سے اس بلی کی تعظیم کرنا چاہیے؟ اور کیا نالے پاک کے نقش کی وجہ سے بلی کو اگر ہم کچھ کھلائیں تو کیا اس کا بھی ثواب ملے گا؟ جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ بلی کیا کہیں محترمہ بلی صاحبہ، نالے پاک کا نقش انہیں واقعی نالے پاک سے مشابہ اس کے سر پہ نقش ہے، اور بالکل یعنی کہ کافی مشابہت ہے، یوں آگے دیکھ لیں ہم۔ کافی مشابہت ہے بہت۔ ہاں پاپا یہ دو بچے الگ الگ ہیں، دو بلی ہیں، یہ دو بچے اور دونوں کے سروں پر یہ نشان ہے، سبحان اللہ۔ کورنگی میں ہمارے۔ اچھا جی پاپا، کورنگی شریف ہم پرانا کی چلا بلی ہے یہ، واہ مرحبا۔ ایک تو یہ جس کی آنکھیں نیچے ہیں، اچھا یوں کفل مدینہ آنکھوں جی کا، ہاں۔ واہ اے توبہ استغفر اللہ، یہ کیا کر دیا آپ لوگوں نے؟ میں یہ مطلب چٹکلے نہیں سنا تھا آپ کو ہنسانے کے لیے؟ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ ہنسنا اس کو کہتے ہیں جس کی آواز خود سنے دوسروں کو نہ پہنچے، دوسروں کو پہنچے اس طرح سے گا تو یہ تو قہقہ ہے، یہ تو اور بھی برا ہے، یہ تو سنت بھی نہیں ہے۔ مسجد کے باہر بھی یہ سنت نہیں ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح زور سے ہنسنا ثابت ہی نہیں ہے۔ التبسم من اللہ، حدیث پاک میں التبسم من اللہ والقہقہۃ من الشیطان، کہ تبسم یعنی مسکرانا اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور قہقہہ لگانا جس طرح ابھی آپ لوگوں نے لگایا، قہقہہ لگانا ہے شیطان کی طرف سے۔ یہ شیطان والا کام مسجد میں نہیں ہونا چاہیے۔ باہر اگر مسجد کے کسی نے قہقہہ لگایا تو بہرحال اس کو گناہگار نہیں کہیں گے، لیکن ذرا کہ اچھی بات نہیں ہے، سنت میں عظمت ہے، مدنی انعام ہے ہمارا دعوت اسلامی کے جو تربیت میں شامل ہے کہ قہقہہ نہ لگایا جائے، اچھی بات نہیں ہے۔ اور ہنسنا بھی مسجد میں قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ ہنسنے کی تعریف وہ ہے کہ آواز اتنی آواز سے ہنسا کہ خود سنا، اور مسکرانا جیسے کہ ہونٹ پھیلے یا دانت چمکے تو یہ مسکرانا کہلاتا ہے۔ یہ مسجد میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اچھی نیت سے مسکرائے گا انشاءاللہ ثواب ملے گا اس کا۔ اس میں آواز نہیں نکلتی مسکرانے میں، احتیاط کریں گے نا انشاءاللہ۔ کہیں بھی ہو دنیا میں مسجد میں ہنسنا نہیں، قہقہہ نہیں لگانا، بھلے کوئی مقرر بھی بعض اوقات ایسے غریب و عجیب مائنڈ کے ہوتے ہیں کہ وہ اسے لطیفے چٹکلے سناتے ہیں کہ لوگ ٹھٹھے مار کے ہنستے ہیں، اور بعض اوقات خود بھی ہنستے ہوں گے زور زور سے۔ ان کو بھی جس کا بس چلے روب ہو جس کا، وہ سمجھا دے کہ مسجد میں نہیں۔ مسجد عبادت کا کام، عبادت کی جگہ ہے، مسجد میں عبادت ہو سکتی ہے، یہ کہہ کے مارنا عبادت نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ زیادہ ہنسنے سے ویسے دل مردہ ہو جاتا ہے، وہ بھی ہنسنا، قہقہہ تو اس سے مطلب یعنی کہ 2 قدم آگے ہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا تو اب یہ بلی محترمہ بلی صاحبہ جو ہیں، تو اب ان کے پیشانی پر نالے پاک کے مشابہ نقش بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ سمجھ کر کہ یہ نالے پاک سے مشابہ ہے، اگر کوئی احترام کرتا ہے، جبکہ نیت وہی کہ تعظیم مصطفیٰ کی نیت سے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالے پاک کی طرح کا اس کے سر پہ نقش بنا ہوا ہے، اور اب اس نسبت سے اس کی خدمت کرے گا، کھلائے گا پلائے گا، تو ویسے بھی بلی کو کھلانا پلانا ثواب کا کام ہے، اللہ کی رضا کے لیے پلائے، اور ساتھ میں ایک نیت یہ بڑھا لیتا ہے کہ چونکہ اس کی پیشانی پر نالے پاک کے نقش کی طرح کا وہ نقش ملتا جلتا بنا ہوا ہے، تو وہ مزید اس سے محبت کرے۔
وہ کسی شاعر کا ایک شعر یاد کر رہا ہوں میں. سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہے جو اشک میری آنکھ کی پتلی سے گرا ہے. یہ تخیل ہے شاعر کا کہ مطلب عاشق جو ہوتا ہے بس وہ سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہے. تو بلی کی پیشانی پر سرکار کے قدم چومنے والے نالے پاک کا نقش اس کو نظر آ گیا تو اس کی دیکھو اس کو بھی پتہ نہیں ہوگا, بلی کو بھی اس کی نکل پڑی ہے کہ اسکرین پر شاید لاکھوں اس کو دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو نالے پاک کے صدقے میں بے حساب بخشے اور نالے پاک کے نقش ہمارے دلوں کے اندر اس کی محبت اتر جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت ایک سوال یہ کرنا تھا, میری بچی ہے چھوٹی سی 8 سال کی, وہ ضد کرتی ہے کہ گھر میں بلی پالوں, تو کیا بلی پالنا مناسب ہوتا ہے؟ ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں. آج کیا بابا بلی بلی ہو گیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ بلی پالنا کیسا ہے, کہ انہوں نے تو بلی سے, ان کی تو ایسی پیاری ترکیب تھی بلی سے کہ ان کا نام ہی کسی کو نہیں معلوم. ابو ہریرہ مانے بلیوں والا, بلی والا. پوچھ لے بابا, ہو سکتا ہے کئیوں کو آتا ہو. چھوٹی بلی ہریرہ. اچھا وہ ہر مانے بلا, ہرہ یہ مؤنث ہو گئی نا, ہرہ, اور ہریرہ یعنی چھوٹی بلی. ہو سکتا ہے کسی کو اصلی نام بتاؤ. چھوٹی بلی. اب تو میں نے بتا ہی دیا. نہیں آپ نے نام نہیں بتایا. نام تو خیر بڑے بڑے نام مشاہد نہیں پتا ہوگا. یہ بھلے بتا دیں, ایک کچھ یہ طلبہ کو پتا ہوگا ہمارے, اور جو مدنی مذاکرے سنتے رہتے ہیں ان کو شاید پتا ہوگا. پہلے آ چکا ہے. ہاں مدنی مذاکرے والے دیکھو ایک اسلام میں قریبی بیٹھے ہیں, ہاتھ اٹھا رہے ہیں بابا. اگر نہیں بتا سکے تو پھر بابا 12ویں کو 3 دن کے مدنی قافلے میں سب 10 11 12 نہیں تو یہ بولے ہم تو آئی 12 دن کے لیے, 11ویں شریف کے 11 دن کے لیے. پھر مدنی نامہ تو مدنی قافلہ کورس میں باپا یہ اسلام بھائی. یہ 12 دن کے لیے مدنی قافلہ کورس کر لیتے. نہیں باپا یہ 41 دن کے لیے تو آ گئے ہیں. جی ہاں. اب اگر یہ نہیں دے سکے تو, یا درست نہیں دیا, اصل نام تو ان کا سچی بات ہے پردے میں, کسی کو بھی نہیں معلوم درست. محدثین نے بھی ایک نام کو یہ کہا کہ یہ زیادہ اس میں ہے نا, باقی صحیح معنی میں نام ان کا مطلب یعنی کہ محدثین نے بھی ذکر نہیں کیا کنفرم. تو جو مشہور نام ہے ان کا محدثین کے نزدیک, عوام کے نزدیک تو ابو ہریرہ, بلی کی بول بالا. دیکھو آپ بتائیں گے. چلیے بتائیے. عبداللہ. مشہور نام عبداللہ تو نہیں ہے. چلو بھائی ان کو لے لو مدنی سپاہیوں. بابا زلفے رکھنے کی بھی اجازت دے دیں آج ان کو. نہیں اب تو مدنی سزا ہوگی نا زلفے رکھنے کی. ماشاءاللہ. چلو بھائی اور کوئی بتائیے. فوراً بتائیں جلدی. آئی بولی گریا بھائی پہلا سچ. یہ بغیر مائک کے بولے ان کو بھی مدنی سزا دو. یہاں آواز نہیں ہے بابا صاف. اچھا جہاں ہمارے اسلامی بھائی جمع ہیں پنجاب و باب الاسلام سندھ میں, وہ بھی لکھ کر دکھا دیں اگر کسی کو پتا ہو تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پیارے پاپا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ناقص علم میں جو ہے وہ عبد الرحمن ہے. جواب درست ہے. ارے ماشاءاللہ. ان کو کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تشریف لائیے. ان کو مدنی انعام دیتے ہیں 12 دن کے مدنی کورس کا. سبحان اللہ. ضیاء کوٹ سے, ضیاء کوٹ سے بابا یہ ازدیاد حب کے قافلے کے ساتھ. سبحان اللہ. تو ان کو 41 دن کا دے دو یار مدنی تحفہ. آئے بھی ضیاء کوٹ سے. ان کو امیر علیہ سنت کا نیا رسالہ غریب فائدے میں بیان کا تحریری گلدستہ اور نیا تحریری رسالہ جھوٹا چور, یہ دونوں رسالے تحفے میں اور ساتھ میں عیدی بھی.
اور غریب بھی فائدے میں ہے، اور جو دعوت اسلامی کا مستقل مدنی کام کرتا رہے وہ بھی فائدے میں ہے انشاءاللہ۔ نہیں تو یہ کیا کچھ دیا گیا نہیں انہوں نے؟ 12 دن کے لیے باپا آ گئے یہ ہمارے مدنی انعامات والے، یہ 12 دن کا مدنی کو کریں گے کورس، انفرادی کوشش جاری ہے انشاءاللہ۔ پھر تو ایسا نکھار کو بھی نکھار آ جائے گا، جو 12 دن کا کورس کر لیں انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اور قافلہ کورس بھی کریں، مدنی نعمت و مدنی قافلہ کورس، 63 دن کا تربیتی کورس کر لینا، پھر تو انشاءاللہ وہ بات بنے گی۔ باپا ہمارے سردار آباد سے جو تخصص فی اللغت العربیہ کے اسلام بھائی آئے، تو کل سے مغرب سے لے کر آج غروب آفتاب تک 26 جو گھنٹے ایک دن پورا جو ہے وہ مجلس مدنی انعامات کے ذمہ دار کے تحت گزارے انہوں نے، یعنی وہ 12 دن کے کورس کی ایک چھوٹی سی ان کو مطلب ایک جھلک ملی ہے اس میں، اور بہت اچھے جذبات تھے، ابھی ممکن ہوگا تو انشاءاللہ سے۔ واہ، یوں بھی ہے، مطلب 26 گھنٹے کا کورس بھی انوفیشلی چل رہا ہے۔ نہیں بابا، یہ تھا کہ وہ جو 15 اسلامی بھائی نا، انہوں نے ان کے ساتھ ہمارے مجلس کے اسلامی بھائی نے اپنا وقت گزارا، تاکہ تہجد، اشراق، چاش اور پورا جو جدول ہے ان کا وہ یہ 26 گھنٹے کا پورا انہوں نے گزارا۔ نہیں تو یہ سب اگر گزارنا چاہیں تو ان کے ساتھ مجلس، کیا خیال ہے یار؟ سب اسی طرح اگر یہ گزارے نا، سب کی بگڑی بن جائے۔ پاپا وہ کفل مدینہ، انگوٹھے دیکھ کر چلنا، اور یہ سب سلسلے اللہ کی رحمت سے اس میں انہوں نے برکتیں اٹھائی ہیں۔ نہیں مطلب نا کہ یہی میری مراد یہی تھی جی جی، کہ انہی کو اگر سونپ دیے جائیں، یہ فضیل بھائی ان کے حوالے کر دیے جائیں، سب یہ، اور اب بھی سے بس یہ شروع ہو جائے، کون کون ان کی ترکیب کے مطابق رہنا پسند کرتا ہے، پھر دیکھو باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ ہاں ہے کم، ویسے باہر کا نام پڑا تو ٹھنڈے ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ 12 دن کے لیے ہمارے پاس نہیں آئے، گھومنے پھرنے کے لیے آئے، یہ سمندر دیکھنے تو بابا میرا خیال ہے شاید بات بہت واضح نہیں ہو سکی ہے، ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ اگر آپ وہ انداز اور مقصد تھوڑا سا واضح فرما دیں تو کیا پتہ مدنی چینل والے بھی دوڑ کر آ جائیں۔ نہیں تو یہ جو ان کے حاجی فضیل بہتر بتا سکتے ہیں طریقہ کہ کیا کریں گے اگر یہ اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیں کہ آپ جو بولیں گے ہم نے کرنا ہے، اب 2-3 دن جو رہ گئے تو یہ کیا کروائیں گے ان کے ساتھ، ایسا کیا کروائیں گے؟ باپا ہم انشاءاللہ عز و جل ایک پورا جدول بنا لیں گے، 26 گھنٹے جو ان کا ہم نے جدول رکھا، ان کا جو رکھا وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ سے جو اسلام میں ملاقات کرنے کے لیے اندر آنے کا جو وقت تھا، تو ان کو مطلب کہ پہلے ملاقات کے ٹائم سے پہلے اٹھانے کی ترکیب بنائی گئی، اور جو ہے وہ تہجد وغیرہ اور جو ہمارا جدول ہے اس کے مطابق چلا، اور جو اسلامی بھائی تہجد بھی پڑھائیں گے آپ ان کو انشاءاللہ؟ سبحان اللہ، ارے بھائی اور کیا چاہیے آپ کو یار، واہ، اور کیا کروائیں گے پاپا؟ پھر وہ تہجد صلاۃ جو ہمارے مدنی نام ہے اس کے مطابق ترکیب چلتی ہے، تو تحیۃ الوضو بھی، تحیۃ المسجد بھی، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، جی جی یہ سنا بھی پہلی بار ہوگا، اس کو پڑھیں گے بھی ہے۔ نہیں تحیۃ المسجد پڑھائیں گے آپ ان کو، کیا پڑھائیں گے؟ جی ہاں، تحیۃ المسجد کب پڑھائیں گے؟ یہ پڑھائیں گے؟ نہیں میں پہلے سن تو لوں۔ ایک تو تہجد پڑھائیں گے، تہجد کے بعد ملاقات کے لیے غالباً یہ رمضان حال میں، نہیں بابا ملاقات سے پہلے ہی یہ سارا جدول چلے گا، اس میں تحیۃ المسجد پڑھائیں گے آپ۔ تحیۃ الوضو پہلے پڑھاتے ہیں، پھر تحیۃ المسجد، پھر تہجد۔ میں विचार ही लियो तहियत المسجد، تحیت المسجد اس کے لیے سنت ہے جو مسجد میں آیا اور روز ایک بار وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اس میں بھی بات صورتیں ہیں کہ جیسے اب وہی وقت کی نماز پڑھ لی ہے نا، تحیت المسجد ادا ہو گئی، تو اس لیے میرا خیال ہے اس کو آپ شامل سلسلہ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے مسائل الگ ہیں۔ اب جیسے کہ کوئی اور عذر ہے، نماز کا وقت نہیں ہے اور وہ آیا مسجد میں، اور یہ بیٹھنے سے پہلے پڑھنا افضل ہے، مسجد میں آیا اور بیٹھنے سے بھی پہلے۔ اب کوئی اس کو ایسا عذر ہے کہ وضو نہیں ہے جیسے، اور یا نماز کا وقت نہیں ہے، اب صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک نفل نہیں پڑھ سکتا، اسی طرح دیگر اوقات جو ہیں، تو
4 मरतबा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये 4 मरतबा कह लेगा तो ये भी तहियतुल मस्जिद के मतलब इसका जैसे अदा हो गई। वो नफल का अपना सवाब में तो मुझे पता नहीं किसमें ज़्यादा है किसमें, लेकिन ये कि तहियतुल मस्जिद की जगह ये कह ले जबकि नमाज वो पढ़ने का मौका ना हो। तो इसके चूँकि मसाइल हैं और ये हर वक्त तहियतुल मस्जिद नहीं है, तो उसकी सूरतें मुताला फरमा लें आप। तो इसकी तरगीब हो तहियतुल मस्जिद की और तहज्जुद पढ़ाई जाए, तहियतुल वुज़ू भी बेशक पढ़ाएं जब तक यानी कि आज़ान सूख न जाए, है ना, पानी की तरी मौजूद हो। इस हालत में तहियतुल वुज़ू, जबकि वक्त मकरू ना हो, किसी किस्म की कोई शरई मुमानअत का वो मौका ना हो, तो तहियतुल वुज़ू पढ़ा जाए, इसकी अपनी फजीलत है। आगे बढ़िए जी बाबा। फिर तहज्जुद और उसके बाद मुनाजात, शजरा शरीफ के औराद और तिलावत, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मुलाकात वगैरह का सिलसिला और ये सारी तरकीब चलती रहेगी। और जो इस्लाम में रोज़ा रखना चाहेंगे तो वो सहरी भी करें, और सदाए मदीना, नमाज फ़ज्र, फिर मदनी हल्का, इशराक व चाश्त, फिर वक्फ़ा आराम, फिर जो है वो ज़ोहर तक वक्फ़ा आराम की तरकीब, ज़ोहर की नमाज के बाद जो है आज जो जदवल चला वो ये था। मज़ीद जैसे भी तरकीब बनेगी तो हम कर लेंगे। उसके बाद इशारे सिखाने की तरकीब, फिर जो है ज़बान के कुफले मदीना के हवाले से कभी बयान, तो कभी आँखों के कुफले मदीना के हवाले से बयान, तो कभी निगाह झुकाकर चलने की मश्क है वगैरह वगैरह। इस तरह जो है याद चलाया था, कोई प्रॉपर इस तरह हमने बनाया नहीं था, बस एक इस तरह की एक तरकीब की थी। मज़ीद इसमें हम बेहतरी ले आएंगे और बना लेंगे इंशाअल्लाह सवजल। अच्छा, ये जो इन्होंने बताया, क्या इसमें अब जज्बात में हाथ उठाएंगे और फिर घूमेंगे फिरेंगे तो वक्त आएगा नहीं? क्योंकि एक तादाद है जो घूमती फिरती है, जहन नहीं बना हुआ होता, आ जाते हैं यहाँ लेकिन इनका दिल नहीं लगता। तो ये ज़ाहिर का एक पुराना तजर्बा मेरा, ये जमात भी पूरी नहीं मिलती इन लोगों को, लेकिन ये तहज्जुद पढ़ाने वाले लोग हैं। तो जब तहज्जुद ही आपको पढ़ा रहे हैं तो फिर जमात चली जाए। तहज्जुद नहीं पढ़ी गुनाहगार नहीं है, और जमात जानबूझकर छोड़ी तो गुनाहगार है। तो मस्जिद में आकर भी जमात नहीं मिली तो ये जब अपने घर में रहता होगा तब क्या जमात से नमाज कैसे पढ़ता होगा ये? तो ये देख लेंगे इस तरह जो ये फरमा रहे हैं है तो माशाअल्लाह बहुत बड़ी मतलब है कि तरकीब जन्नत में वो आपको ले जाने वाली तरकीब यही है इंशाअल्लाह। तो अब इनके अंदाज के मुताबिक जो करने की यूँ लगता है कि वो कर जाएगा, सिर्फ वो तरकीब में हाथ उठाए बाकी हाथ ना उठाए। अच्छा, ये देखो थोड़े से, और थोड़ों में सहूलत रहती है, ज़्यादा में सहूलत नहीं होती, लेकिन अब मसला कि थोड़ों को अलग नहीं कर सकते यहाँ, या कर सकते हैं कि ये थोड़े आपकी तरकीब में कहीं जमा हो जाया करें तो शायद आसानी होगी। जी बापा, अभी मदनी मुज़ाकरे के बाद ये इस्लामी भाई मेरे ये सीधे हाथ की तरफ ही मकतब मदनी इनामात मौजूद है, तो वहाँ पर ये सब तशरीफ़ ले आएँ तो हम फिर आगे का जदवल और सारी तरकीब इसमें बना लेते हैं। समझ गए कि वहाँ आपको जिन्होंने हाथ उठाया, जिनकी नीयत है, या इसके बाद जिसकी नीयत बन जाती है वो वहाँ चले जाएं। जिनकी नीयत नहीं बनती हाथ उठाने के बावजूद कि यार नहीं मैं नहीं, तो वो ना जाए। तो इसी तरह की छांटी हो जाए ना, तो जितने मतलब है कि पक्के होंगे ना, अज़्म होगा कि हमने ये सीखना है, तो ये आसानी होगी। वरना जज्बात में चले गए तो वहाँ फिर वो खलते मबस जैसा हो जाएगा और वो मुश्किल पेश आएगी। तो इंशाअल्लाह चलिए कुछ ना कोई इजाफा ही होगा, इंशाअल्लाह बरकत होगी। और जब ये एक कुछ अपने बताएगा ना मुझे ये मिला, तो उम्मीद है कि वो जो आज तैयार नहीं हुआ था वो कल तैयार हो जाएगा। तो ये अब तो क्या टाइम कहाँ अपने बस, जुमुआ हफ्ते को बड़ी रात है, इतवार ईद है, तो यूँ आपके पास जुमेरात जुम्मा हफ्ता 3 दिन है अभी माशाअल्लाह। तो कुछ ले लीजिए इसमें। और दीगर भी ईसाई भाई हैं जो हल्के वगैरह होते हैं, इसमें इधर उधर घूमते हैं, इससे अपना दिल खुश नहीं होता, बहुत मतलब गलत करते हैं। ये पूरा जो आया अब इससे फ़ायदा उठाएं वक्त से और यहाँ से सीख कर जाएं। जो हल्के लगते हैं इसमें सब में आप शरीक हों। और जमात की पाबंदी तो लाजिम अपने ऊपर कर लेंगे। यहाँ मस्जिद में रहकर भी आपकी जमात चली जाए तो फिर कैसे काम चलेगा?
تکبیر اولا ملنی چاہیے، سنتیں ملنی چاہیے، عصر سے پہلے کی، عشاء سے پہلے کی، ظہر سے پہلے کی، یہ سب فرضوں سے پہلے سنتیں فرضوں سے پہلے مل جائیں۔ وضو جلدی کر لیا کریں۔ اب جس کا وضو نہیں ہے وہ اب بولے اذان کا انتظار کروں تو اقامت کا انتظار کروں، نہیں، آپ اذان سے پہلے وضو کر لیں۔ اتنا رش ہے، ویسے بھی بھیڑ ہوتی ہوگی وضو خانے پر، جلدی جلدی وضو کر کے پہلی صف کا رخ کریں۔ جس کو مل جائے نصیب کی بات ہے، پہلی صف ملے ثواب زیادہ ہے اس کا، تو پہلی صف میں بیٹھ جائیں۔ تو نماز کے لیے انتظار کرنے والا بھی نماز میں ہے۔ حدیث شریف میں یہ کہ نماز کا انتظار کرنے والا بھی ایسا ہے جیسے نماز پڑھنے والا، یہ ثواب ملتا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کیجئے گا جلدی جلدی وضو کر کے ترکیب۔ وہ ہمارے ایک بہت پرانے کرم فرما اور دعوت اسلامی کے محسن، کہ دعوت اسلامی بنی انہی کے سامنے تھی، جگر گوشہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا قاری رضا المصطفیٰ صاحب۔ عمر تو ان کی بہت زیادہ تھی، 92 کے آس پاس ہوگی شاید، مجھے صحیح عمر پتہ نہیں ہے، کہ میں ان کو لڑکپن سے دیکھتا ہوں۔ بہت شفقت کرتے ہیں دعوت اسلامی پر، انہوں نے زندگی بھر شفقت کی، یہ کہہ سکتا ہوں، جب سے بنی تب سے الحمدللہ۔ میمن مسجد یہ میمن مسجد بولٹن مارکیٹ باب المدینہ، یہ اس کے برس سے یہ خطیب رہے، زمانہ ہو گیا جب سے خطیب آئے تب سے میمن مسجد میں یہ رہے ماشاءاللہ۔ بہت دعوت اسلامی سے پیار کرتے تھے، اللہ کرم فرما، آج بیچارے انتقال فرما گئے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ہم دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا الہ العالمین، جگر گوشہ صدر الشریعہ حضرت مولانا قاری رضا المصطفیٰ کو غریق رحمت فرما، ان کے صغیر کبیر گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ ان کی قبر کو نور مصطفیٰ سے جگمگ جگمگ فرما۔ الہ العالمین ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے بیچاروں پر، یا اللہ یہ قبر کی پہلی رات آسان کر دے۔ یا الہ العالمین ان کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ الہ العالمین ان کی اولاد در اولاد سارے خاندان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور بعض علماء کے نزدیک جو لغت کے وہ ہر کا مطلب بلہ اور بلی دونوں ہوتا ہے۔ اچھا، دونوں کے لیے بھی ہوتا ہے اور الگ الگ کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ہرتن معنی بلی ہے، اور ہرن کا معنی ایک تو بلہ ہے، اور بعض نے کہا کہ بلہ اور بلی دونوں کو ہرن بولتے ہیں۔ ہریرہ ان کی تصغیر ہے جی، چھوٹی بلی، تو انہوں نے چھوٹی بلی پالی تھی۔ عمدۃ القاری میں یہی ہے کہ وہ چھوٹی بلی ان کی آستین میں تھی۔ جی آستین میں، آستین کیسی ہوگی یار؟ ایسی ہوگی نا کہ بلی سما جاتی ہوگی، دیکھی گئی ہوگی تو کسی نے دیکھی ہوگی تو روایت کر دیا ہوگا، ہر وقت تو آستین میں رکھ نہیں سکتے۔ نہیں، بعض علماء کا ہے اس طرح۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب سنن جو ہیں، سنن ابی داود والے، ان کی جو سیرت ہے اس میں یہ ہے کہ ان کی ایک آستین بڑی ہوتی تھی، ایک آستین چھوٹی ہوتی تھی۔ بڑی آستین میں وہ کتابیں رکھا کرتے تھے، یعنی وہ چونکہ اس وقت ایسی بینڈنگ والی تو نہیں ہوتی تھی کتابیں، تو وہ چھوٹے چھوٹے اوراق وغیرہ اس کو کتاب ٹائپ کو وہ اپنی آستین میں رکھتے تھے۔ اسی طرح سیدنا امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی ہے کہ انہوں نے بھی امام اعظم کے مسائل بعض جو ہے جب پڑھ رہے تھے تو پڑھتے پڑھتے نماز کا وقت ہوا تو وہ اپنی آستین ہی میں وہ کتاب ٹائپ کے اس کو رکھا ہوا تھا۔ بلیاں بھی عجیب عجیب انداز کی آتی ہیں، شاید آپ میں سے کسی نے دیکھی ہو۔ میں نے ایسی عجیب و غریب بلی ایک جگہ دیکھی تھی کسی کے گھر پر، تو میں اس کو پوچھتا رہا، وہ بلی کو میں نے دیکھا اتنی نرم اور اتنی یعنی کہ بالکل مجھے کھلونے جیسی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا یار یہ کوئی ٹیکنک تو نہیں ہے، یہ کیا واقعی بلی ہے؟ یہ
کوئی الیکٹرانک کھلونا تو نہیں، واقعی ایسی تھی، وہ نرم نرم بالکل روئی جیسی، ربڑ جیسی، وہ بدن پہ رکھ لو چڑھا لو، نہ نخون چبائے نہ کچھ، اور اس کا شکل بھی عجیب و غریب، آنکھیں عجیب. تو میں تو یہ غور کرتا رہا کہ بلی ہے یا کچھ کھلونا ہی ہے، لیکن اس نے یہ بتایا کہ یہ واقعی بلی ہے. تو وہ خرید کر یہ لائے تھے پالنے کے لیے، بس وہ شو کے لیے رکھتے ہیں. بعض لوگ بلی پالتے ہیں، پرندے پالتے ہیں، مزید جانور پالتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ بلی انہوں نے پالی تھی. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بلی خود بخود کہیں تشریف لے گئی. وہ بتا رہے تھے کہاں گئی، تو چلی گئی، خود ہی چلی گئی. احادیث بھی وارد ہے نا. اور امام شمس الدین طولون رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حنفی بزرگ، انہوں نے باقاعدہ ایک جز لکھا ہے کتاب کا، الغرہ یا ورہ کر کے نام ہے، فی احادیث الحرہ. بلیوں کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں انہوں نے ایک جگہ پہ اس کو جمع کیا ہے سارا. اچھا، بلیوں کے بارے میں حدیثیں جمع کی ہے، بلی کی بھی نکل پڑی ہے. حدیث میں یوں بھی ہے نا، وہ بلی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے تو بلی آئی تو برتن جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے جھکا دیا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ بچے اٹھا اٹھا کے بلی کو پھینک دیتے ہیں. بس یہ نہیں، بلی ہو یا کوئی سا جانور ہو، بچوں کو یوں اٹھا کر مارتے ہیں، پھینکتے ہیں، پتھر مارتے ہیں. یہ گندے بچوں کا کام ہے، اچھے بچوں کا کام نہیں ہے. اور ایسا کرے بچہ تو بڑوں کو چاہیے کہ اس کو اس سے روکے. ایک بلی کی حکایت قطب مدینہ کتاب میں ہے، ضخیم کتاب ہے قطب مدینہ. تو ایک بزرگ، ان بزرگ کا نام مجھے یاد نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے یعنی کہ زیادہ پرانے نہیں ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت کے دور کے شاید ایک بزرگ تھے. تو وہ مدینہ شریف حاضر ہوئے تو ایک بلی مدینے میں دیکھی. تو اس کو مطلب انہوں نے مطلب پکڑ لیا اور رکھ لیا اپنے پاس، اور کوئی آپس میں گفتگو کی ہوگی کہ اب تو اس کو ہم اپنے یہاں پنجاب میں لے جائیں گے، شاید پنجاب کے دیکھیں گے، پاکستان اس کو لے چلیں گے. نیت تبرک کی تھی کہ برکت والی یہ بلی ہے، مدینے کی بلی ہے، کو لے جائیں گے. ان بزرگ کو خواب میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. اور بتایا کہ یہ بلی جو ہے، یعنی جو مجھے مضمون یاد ہے اس حکایت کا، کہ یہ بلی مجھ سے فریاد کرتی ہے کہ میں بہت غمزدہ ہوں، مدینہ مجھ سے چھوٹ رہا ہے، کہ اب ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا اور یہ یا رسول اللہ آپ سے جدا کر دیں گے، مدینہ سے مجھے دور لے جائیں گے. جب یہ خواب دیکھا ان بزرگوں نے تو انہوں نے تو بڑی مطلب ہے نا، ان کو عاشق رسول تھے، کہ سمجھ میں آ گیا کہ مطلب مدینے سے اس کو کیسے جدا کیا جائے. تو یوں پھر انہوں نے وہ ارادہ ترک کر دیا اور اس بلی کو آزاد کر دیا. تو بلیاں بھی سرکار سے محبت کرتی ہیں، کتے بھی مدینے سے پیار کرتے ہیں. تو بعض بزرگوں کے نزدیک تو مدینے کی خاک جو ہے نا وہ مدینے سے جدا نہیں کرنی چاہیے. وہ فرماتے ہیں کہ جدا مدینے سے اس کو وطن میں نہ لایا جائے، خاک کو، خاک کے مدینہ، خاک مدینے میں رہے، اس کو بھی مدینے سے جدا نہ کرے، جو اوریجنل خاک ہوتی ہے مدینے کی. لیکن اگر کوئی لاتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ